الله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال القلوب له مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين وقال ووهبنا له إسحاق وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وقال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت فقال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وقال فبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله خلق السماوات سبعا ثم خلق الخلق ثم اختار من الخلق بني آدم ثم اختار من بني آدم العرب ثم اختار من العرب مضرا ثم اختار من مضر قريشا ثم اختار من قريش بني هاشم ثم اختارني من بني هاشم فأنا خيار من خيار وقال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر أو كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ سیرت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پچھلے جمعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے متعلق بات ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایک اسماعیل ہیں اور ایک اسحاق ہے۔ اسماعیل ہاجرہ کی اولاد ہیں اور اسحاق سارہ کی اولاد میں سے ہیں۔ اسماعیل کو اللہ رب العزت نے آزمائش میں ان کو اور ان کی والدہ کو ڈالنا تھا، تو ان کے لیے تشکیل کر دی عرب کی۔ یہ وہاں سے 1500 کلومیٹر کا سفر کر کے حجاز آئے اور یہاں ان کو ٹھکانہ اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا ان کے لیے، اور یہ یہاں ٹھہرے ہیں۔ اور پیچھے اسحاق اسماعیل کے دوسرے بھائی ہیں جو باپ شریک ہیں، ماں شریک نہیں ہے، ظاہر ہے ان کی ماں الگ ہے، ان کی ماں الگ ہے۔ اسحاق جو ہیں یہ پیچھے شام کے علاقوں میں جہاں سے حضرت ابراہیم ہجرت کر کے یا ان کو لے کے وہاں چھوڑ کے آئے۔ اسحاق کی اولاد میں تقریباً یہودی جو لٹریچر اور معلومات ہیں اس کے مطابق 50 انبیاء کا ذکر آتا ہے۔ اسحاق علیہ السلام سے لے کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ انبیاء بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ اصل میں اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب جو حضرت یوسف کے والد ہیں۔ یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، اس سے یہ سلسلہ چلا بنو اسرائیل کا۔ تو ان میں جو انبیاء آئے ہیں ان کو انبیاء بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اور انبیاء بنی اسحاق بھی کہتے ہیں۔ یہ نبی کہاں آئے، ان کا کون سا علاقہ تھا، کس کس قوم میں ان کی آمد ہوئی، کہاں کہاں انہوں نے محنت کی، اس کا کوئی تفصیلی ڈیٹا یا معلومات قرآن پاک میں میسر نہیں ہے۔ اتنا ملتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے انتقال کے وقت
اپنے بچوں کو جمع کیے، وہ جو 12 بھائی تھے یوسف علیہ السلام والے، جمع کر کے پوچھا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ انہوں نے کہا ابا جی اس بات پہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے الہ کی اور آپ کے آباء و اجداد میں ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے الہ ہی کی عبادت کریں گے جو اکیلا واحد الہ ہے اور معبود۔ قرآن پاک میں جتنے انبیاء کا تذکرہ ملتا ہے وہ تقریباً عراق، شام، یمن، فلسطین، یہ اس ایریے کے ارد گرد کا ملتا ہے، ورنہ انبیاء کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ ہے، 1,24,000 کے قریب انبیاء ہیں۔ ان کے علاقے کہاں ہیں، ان کی قومیں کیا ہیں، کس زمانے میں آئے، کس موقع پہ آئے، اس کا کوئی تفصیلی معلومات، موٹی موٹی جو انبیاء کی معلومات ہمیں دی گئی ہیں اس میں تفصیلی موجود نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہندوستان میں بھی انبیاء آئے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں افریقہ میں بھی انبیاء آئے ہیں۔ سکھوں میں ایک جو ان کے بڑے ہیں جن کو مذہبی پیشوا سمجھتے ہیں، گرو نانک، بابا گرو نانک، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بھی نبی تھے۔ ایک گوتم بدھ گزرے ہیں جن سے آگے بدھ مت قوم چلی، وہ کہتے ہیں وہ بھی نبی تھے۔ تو انبیاء کو پہچاننے میں ایسا کیا کلیہ ہے جس سے پتہ چل جائے کہ وہ نبی تھا یا نہیں تھا؟ تو ایک بات یاد رکھیں، یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ نبی جس مرضی قوم میں آئے، جس مرضی قبیلے میں آئے، جس مرضی علاقے میں آئے، اس کی دعوت کا مرکز اور بنیاد اور وہ سینٹرل پوائنٹ جس کے گرد اس کی دعوت گھومتی ہے وہ توحید ہے۔ اگر تو وہ نبی توحید کی دعوت دے رہا ہے تو ممکن ہے وہ نبی ہو، اس کی کوئی معلومات قرآن پاک میں ہمیں نہیں دی گئی۔ لیکن اگر وہ توحید کی طرف نہیں ہے اور بہت ساری چیزیں گنتا ہے یا توحید کے علاوہ اور بتوں کی طرف لے جاتا ہے یا اور لوگوں کو بیچ میں شریک کرتا ہے، تو پھر اس کے نبی ہونے میں 100% تردد اور شک ہے، وہ نبی نہیں۔ نبوت کا مین مرکز توحید ہے، سارے انبیاء کی دعوت توحید کے گرد گھومتی، اللہ کو ایک مان۔ تو ان کے علاقے کہاں ہیں، ان کا کوئی تفصیلی معلومات ہمارے پاس نہیں۔ ادھر اسماعیل آ چکے ہیں عرب میں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اپنی زبان عبرانی تھی، عربی نہیں تھی، اس لیے اسحاق اور بنو اسرائیل کے تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات سب کی زبان عبرانی چلی، اور اب بھی یہود کا جتنا مذہبی لٹریچر ہے وہ سارا اصل میں عبرانی میں۔ تو اسماعیل چونکہ ابراہیم کی اولاد ہے تو اسماعیل کی زبان بھی اصل میں عبرانی ہے، اس لیے اماں ہاجرہ نے جب وہ چشمہ پھوٹا تو وہ پانی کو روکنے کے لیے کہا ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، تو اس کے لیے لفظ استعمال فرمایا زمزم زمزم زمزم، اور یہ زمزم عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ زمزم عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اماں ہاجرہ بھی عبرانی بولتی تھیں، اور حضرت ابراہیم کی زبان بھی عبرانی تھی، اور آگے ظاہر ہے بچہ اسماعیل ہے اس کی زبان بھی عبرانی ہے۔ یہ تو جب وہ وہاں چشمہ جاری ہو گیا اور پانی کے آثار نکل آئے تو پھر گزرتے قافلے نے وہاں آ کے اماں ہاجرہ سے اجازت مانگ کے وہاں اپنا پڑاؤ ڈالا، وہاں ٹھکانہ بنایا۔ وہ جو چلتا قافلہ آیا بنو جرہم کا، ان کا نام بنو جرہم تھا، وہ قبیلہ عرب تھا، وہ قبیلہ عرب تھا، وہ عربی بولتے تھے۔ اب اسماعیل علیہ السلام انہی میں پرورش پا کے بڑے ہوئے، انہی میں جوان ہوئے، انہی میں بڑی عمر کو پہنچے۔ اسماعیل کی زندگی پھر بنو جرہم میں گزری، تو اس سے اسماعیل علیہ السلام نے عربی بھی سیکھ لی۔ یوں ابراہیم کی اولاد میں عربی داخل ہوئی، اور یوں ابراہیم علیہ السلام کی نبوت والے سلسلے کو اللہ نے موڑ کے لا کے عرب میں ڈال دیا۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تقریباً 5 انبیاء کا ذکر ملتا ہے۔
جو مختلف علاقوں میں اور قوموں میں آئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے جب تھوڑی عمر بڑی ہوئی تو پھر انہی بنو جرہم میں شادی کی۔ مضاز بن عمر ایک سردار تھے، جرہمی، بنو جرہم کے تھے، ان کی بیٹی سے شادی کی۔ ہاں، ان کی بیٹی سے شادی کی۔ ابراہیم کو اللہ نے چھوڑنے کے بعد حکم دے دیا کہ تو اپنے علاقے میں واپس چلا جا۔ تو ان کی جہاں تشکیل تھی، جہاں کی نبوت ملی تھی، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو اور ہاجرہ کو چھوڑ کے واپس شام کے انہی علاقوں میں چلے گئے اور وہیں جا کے اپنی نبوت کا کام کرنا شروع کیا۔ بیچ بیچ میں آتے رہے ہیں ملاقات کے لیے، ابراہیم علیہ السلام مکے آتے رہے ہیں۔ ایک تو اس وقت میں آئے ہیں جب ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو اس وقت تشریف لائے، اور پھر کچھ عرصہ ٹھہر کے اسماعیل کے ذبح کرنے کی ایک پوری کارگزاری وہ آپ نے کئی دفعہ سن رکھی، ایک اس موقع پہ آئے۔ حدیث میں ملتا ہے کہ ایک اس کے علاوہ ایک موقع پہ تشریف لائے ملنے کے لیے، ملاقاتیں، چونکہ بیوی بچے وہاں تھے۔ تو اسماعیل علیہ السلام اس وقت تک بنو جرہم میں شادی کر چکے تھے۔ اس وقت کوئی عمر ہوگی 22 سال، 25 سال، 27 سال۔ اس وقت اصل میں عمر کتنی تھی یہ قرآن میں کہیں نہیں، ذبح ہوتے وقت عمر کتنی تھی یہ قرآن میں کہیں نہیں، کیونکہ قرآن اس طرح کی ہسٹریاں بیان نہیں کرتا۔ قرآن کا اسلوب اور طریقہ یہ ہے کہ پورے قصے میں سے وہ حصہ اٹھاتا ہے جس سے انسانوں کے عبرت جڑی ہوئی ہے اور جس سے انسانوں کو کوئی آخرت کا، اللہ کا، توحید کا کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ بس قرآن اس مضمون کو پورے قصے میں سے نکالتا ہے اور اس کو بیان کر دیتا ہے، باقی قصے کو قرآن نہیں چھیڑتا، اس لیے کہ اگر قرآن تفصیلی قصوں کو بیان کرتا تو پھر یہ بات کہہ دی جاتی کہ قرآن شاید کہانیوں کی کتاب ہے، کوئی ناول ٹائپ کی کتاب ہے جو پرانے لوگوں کے قصے بیان کرتا ہے۔ تو قرآن نے جو بیچ میں سے عبرت کی چیزیں تھیں بس وہ لیں، کہ جن سے انسانی زندگی کی کچھ ہدایت جڑی ہوئی ہے اس حصے کو لیا ہے، باقی قصے کی تفصیلات، معلومات کو قرآن بیان نہیں کرتا۔ تو ابراہیم کی اس وقت عمر کتنی تھی اسماعیل کی ذبح کے وقت میں یہ کہیں بیان نہیں ہوا۔ ایک دفعہ ابراہیم تشریف لائے ہیں ملاقات کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام، تو اسماعیل گھر پہ نہیں تھے، تو ان کی بیوی سے ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے پوچھا اسماعیل کہاں ہیں؟ کہا وہ کسی کام سے گئے ہوئے۔ ابراہیم نے اپنی فراست ایمانی سے، یا نبوت کا ایک نور ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے یا اللہ کی وحی فرمانے سے، اللہ کے بتانے سے پہچان لیا کہ یہ جو خاتون اسماعیل کے نکاح میں ہے یہ نبوت کے لیول کی نہیں ہے، اور اس عورت کا وہ سٹیٹس نہیں ہے جس سے آخری نبی کو پیدا کیا ہے۔ تو جاتے ہوئے پیغام چھوڑ کے گئے کہ جب اسماعیل گھر پہ آئیں تو ان سے کہنا، اپنا کو تعارف کروایا ہوگا، ممکن ہے بتایا ہو میں اس کا والد ہوں، ممکن ہے کوئی اور تعارف کروایا ہو، تو کہا ان سے کہنا، انہیں پیغام دینا کہ ایسے ایسے فلاں فلاں آئے تھے اور وہ یہ پیغام دے کے گئے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دو۔ تو اسماعیل سمجھ گئے کہ وہ میرے والد ابراہیم تھے اور وہ یہ پیغام دے کے گئے ہیں کہ یہ بیوی تیرے لائق نہیں ہے۔ اس عورت میں کچھ صفت ہوگی ایسی، کو وصف ہوگا ایسا جو نبوت کے خاندان کے لائق نہیں تھا، تو اسماعیل نے اسے چھوڑ دی اور بنو جرہم میں سے اور کسی سے شادی کر لی۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 12 لوگ پیدا ہوئے، 12 بچے اسماعیل کی اولاد میں آئے۔ اب کمال دیکھیں، یعقوب کی بھی 12 اولاد ہے اور اسماعیل کی بھی ادھر 12 اولاد ہے۔ ان 12 افراد میں سے 10 کی تفصیلی معلومات نہیں ہے ہمارے پاس، جتنا ڈیٹا نبوت کا محفوظ ہے اس میں 10 افراد جو اسماعیل کی اولاد میں آگے چلے ہیں ان کا تفصیلی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ کہیں کہیں تاریخ میں چھوٹی موٹی کوئی روایت مل جاتی ہے تو مل جاتی ہے۔ 2 بچے اسماعیل کی اولاد میں ہیں جن کا تذکرہ آگے چلا ہے اور تاریخ کی اور سیرت کی کتابوں میں ان کو جگہ ملی ہے۔ ایک کا نام نابت ہے
نابت طا سے، اور دوسرے کا نام قیدار ہے موٹے قاف سے، قیدار۔ اسماعیل کے 12 بچوں میں سے 2 کی تذکرے کو آگے جگہ ملی ہے، ایک نابت ہیں اور دوسرے قیدار ہیں۔ نابت سے آگے نبطی تہذیب چلی ہے، ایک پوری مستقل قوم اور ایک تہذیب اور ایک تمدن، ایک آگے قوم چلی ہے، وہ سارے نبطی کہلاتے ہیں۔ اور دوسرے ہیں قیدار۔ اس قیدار میں سے پھر آگے اللہ نے نبوت کے سلسلے کو حضور علیہ السلام کی شکل میں وجود بخشا ہے۔ مطلب حضور علیہ السلام اسماعیل کے بیٹے قیدار، اور قیدار سے پھر آگے چلتے چلتے خاندان میں حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی ہے۔ قیدار سے آگے کتنے لوگ ہیں، مختلف نام آتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی نسب کو بیان کرتے ہوئے 21ویں پشت میں ایک دادا ہیں جن کا نام عدنان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نسب کو عدنان تک بیان کیا کرتے ہیں، اور عدنان کے بعد اوپر پھر وہ جو دادوں کے نام ہیں وہ مکس ہو گئے، کچھ یاد رہے کچھ نہ یاد رہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عدنان سے اوپر کے نسب میں غلط ملت ہے، شک شبہ ہے، تو عدنان تک کے نسب کو بیان کیا کرتے تھے اور اسی کو پسند فرماتے تھے۔ عدنان سے اوپر نسب کے حالات یہ ہیں کہ جو مشہور دادا تھا وہ تو ذکر ہو گیا، لیکن جو بیچ میں باپ مشہور نہیں ہو سکا اس کا ذکر تاریخ میں نہیں ملتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ایک نام لے لو، مثلا جاوید۔ جاوید ایک دادا ہے جس کی آگے اولاد چلی ہے، اولاد میں 6ٹھی پشت میں جا کے اب وہ اپنا تعارف اپنے باپ سے نہیں کرواتے، اپنے دادا سے نہیں کرواتے، 6ٹھے پردادے سے جا کے کرواتے ہیں کہ ہم جاوید کی اولاد ہیں، مثال دیتے ہیں۔ تو یوں عدنان سے اوپر دادوں کے نام تو آئے ہیں، لیکن وہ جیسے باپ سے بیٹا، پھر پوتا، پھر پڑ پوتا، وہ جو ایک چین چلتی ہے، جو ایک سلسلہ بنتا ہے، عدنان سے اوپر وہ سلسلہ محفوظ نہیں ہے۔ عدنان سے نیچے سلسلہ محفوظ ہے کہ عدنان کے بیٹے فلاں ہیں، ان کے بیٹے فلاں ہیں، ان کے بیٹے فلاں ہیں، ان کے بیٹے فلاں ہیں۔ تو حضور علیہ السلام اپنا نسب بیان کرتے ہوئے عدنان تک جاتے تھے، اور عدنان کے بعد نسب کو بیان نہیں فرماتے تھے۔ یہ عدنان کی اولاد میں پھر آگے آ کے قصی ایک شخص ہیں جو حضور علیہ السلام کے دادا ہیں۔ یہ ایک بڑے زبردست انسان تھے۔ اچھا ہوا یہ کہ اسماعیل علیہ السلام وہاں آ کے آباد ہوئے، آگے اولاد ہوئی، لیکن وہ محدود افراد تھے، چند افراد تھے۔ ابراہیم ہے، ان کی اولاد ہے یا ان کی والدہ ہے۔ کچھ عرصے بعد حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا، تو پیچھے اسماعیل رہ گئے یا ان کی اولاد رہ گئی۔ پھر اولاد بھی بکھر گئی، تقسیم ہو گئی، شادیاں ہوئیں، اولادیں ہوئیں، ادھر ادھر چلے گئے۔ یہ جو بنو جرہم قبیلہ آیا تھا جو وہاں آ کے آباد ہوا، اس کو مکے کا اقتدار مل گیا، مکے پہ حکومت بنو جرہم کی بن گئی۔ اسماعیل کی اولاد کو انہوں نے ایک روحانی پیشوا کی حیثیت تو دی کہ یہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے مذہب کے بڑے ہیں، ہمارے روحانی پیشوا ہیں، لیکن جو مکے کا اقتدار تھا وہ بنو جرہم کے پاس چلا گیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد وہاں روحانی پیشوا کے طور پہ مانی جاتی تھی، جانی جاتی تھی، سمجھی جاتی تھی۔ بنو جرہم کی حکومت مکے پہ تقریباً 2000 سال رہی۔ 2000 سال بنو جرہم مکے پہ قابض رہے ہیں، اور مکے پہ ان کی حکومت رہی ہے۔ پھر جیسے جیسے یہ پرانے ہوتے گئے، نبوت کے آثار کم ہوتے گئے، ایسے اس میں عیاشیاں، بدماشیاں، فحاشیاں، وہ چیزیں شروع ہو گئیں۔ پھر بنو جرہم کا یہ حال ہو گیا کہ ڈاکے مارنے شروع کر دیے، لوگوں کی عزتیں لوٹنا شروع کر دیں، اور ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا، چونکہ کعبے پہ ان کا ہی سارا ہولڈ تھا، جس کی مکے پہ حکومت ہوتی تھی وہی کعبے کا بھی مالک ہوتا تھا۔ تو انہوں نے لوگوں سے نذرانے بٹورنے شروع کر دیے، ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا۔ اب جو مکے آتا، کعبے کا طواف کرتا، یا کعبے کے لیے اپنے اپنے جیسے جیسے ترتیبیں تھیں جو جو لگاتے، تو ان سے یہ ٹیکس وصول کرنا شروع ہو۔ اس دوران ایک قبیلہ ہے بنو خزاعہ،
مشہور قبیلہ ہے، یہ مکے کے مضافات میں آ کے آباد ہوا اور یہاں انہوں نے جگہ بنائی۔ ان کو پتہ چلا کہ بنو اسماعیل کی اور بنو جرہم کی آپس میں نہیں بنتی، کیونکہ وہ مذہبی لوگ تھے، بنو جرہم بدماشیوں پہ آ گئے تھے، ان کی آپس میں نہیں بنتی تھی۔ تو بنو خزاعہ نے بنو اسماعیل کو ساتھ ملا کے، کچھ اور قبیلوں کو ساتھ ملا کے بنو جرہم پہ چڑھائی کر دی اور بنو جرہم کو مکے سے نکال دیا اور خود مکے پہ قابض ہو گئے۔ یہ جو بنو جرہم کے لوگ تھے، یہ جاتے جاتے زمزم کے کنویں کو بھی پاٹ گئے، اس میں مٹی شٹی بھر کے اس کو بند کر دیا، اس کا نشان مٹا دیا، اور حجر اسود کو بھی توڑ کے سارا زمزم کے اندر ڈال دیا اور اوپر سے زمزم بند کر دیا، اور بہت سارے کعبے کے آثار تھے جو ابراہیم کے زمانے کے چلے آ رہے تھے، وہ بھی سارے کہیں دفن کر کے مٹی کے اندر ان کو مکس کر کے ان کے نشانات ختم کر کے، یہ جاتے جاتے بنو جرہم نے یہ کام کیا اور وہ چلے گئے۔ آگے سیرت میں تذکرہ آئے گا کہ دوبارہ زمزم کیسے نکلا، پھر عبد المطلب نے کیسے زمزم کو دوبارہ دریافت کیا اور کیسے کعبے کے آثار کو واپس نکالا اور حجر اسود کیسے قابو میں واپس آیا، یہ تذکرہ آگے چل کے آئے گا۔ بنو جرہم نے جاتے جاتے یہ کام کیا اور چلے گئے۔ بنو خزاعہ نے مکے کی حکومت کو اور ہولڈ کو سنبھال لیا۔ پھر بنو خزاعہ کا عرصہ تقریباً 300 سال ہے۔ 300 سال تک بنو خزاعہ مکے پہ قابض رہے۔ اس قصی نے آ کے، جو میں نے آپ کو بتایا عدنان کی اولاد میں آگے قصی نامی ایک بندہ آتا ہے، اس قصی نے آ کے بنو خزاعہ سے مکے کا اقتدار لیا اور قریش کو دیا ہے۔ یہ قصی خود قریشی آدمی، یہ قریش میں سے تھے، تو یہ بڑے جاندار انسان، انہوں نے بڑے زبردست کام کیے، اس لیے عرب کے ہاں اب بھی قصی بڑا ایک مشہور نام ہے، وہ اپنے بچوں کا نام اب بھی فخر سے قصی رکھتے ہیں۔ انہوں نے بڑے اچھے اچھے کام کیے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ شرک کو پسند نہیں کرتے تھے، توحید کے قائل تھے، اور یہ کہتے تھے جو میرے دادا ابراہیم چھوڑ کے گئے تھے وہ دین صحیح تھا، یہ جو تم نے بت بنا لیے ہیں اور پوجتے پاجتے یہ ٹھیک نہیں۔ اس قصی نے آ کے مکے کا اقتدار بنو خزاعہ سے اٹھایا ہے اور قریش میں منتقل کیا ہے۔ یہ کیسے منتقل کیا یہ بھی ایک داستان ہے، وہ لمبی ہے، اس طرف جانا مناسب نہیں۔ مختصر یہ کہ قصی نے بنو خزاعہ میں شادی کی اور بنو خزاعہ کی لڑکی کو اپنے نکاح میں لا کے پھر اس سے یہ مکے کے اقتدار میں داخل ہوئے، اور چونکہ ان کے داماد بن گئے تو پھر مکے کا اقتدار آگے ان کی طرف منتقل ہو گیا۔ یہاں سے پھر حضور علیہ السلام کے خاندان کی بنیاد پڑتی ہے، اور قصی سے پھر بات چلتے عبد المطلب پہ آئے گی، پھر عبد المطلب سے ہاشم پہ آئے گی، پھر عبد المطلب پہ آئے گی، پھر عبداللہ پہ آئے گی، اور پھر حضور علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کے حالات سننے کی، سمجھنے کی اور ان کی زندگی سے سبق اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت ادا کریں۔